بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک جگہ موجود ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے، جہاں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، جہاں ایک کافر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کندھا زخمی ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا معجزہ ہوا؟ اس جگہ کون سے صحابی کی بہادری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روئے زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غم زدہ تھے کہ آپ نے فرمایا، جس طرح مکہ والوں نے میرے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا، میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کروں گا۔ یہ تمام واقعہ جبل احد، جو کہ مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 3533 فٹ ہے، اس مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پیش آیا۔ جبل احد وہ پہاڑ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 جنتی پہاڑ ہیں، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، نجبتہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں ایک دفعہ غزوہ احد کے شہداؤں کی قبروں پر آ کر دعا کرتے۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو مسلمانوں یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان ایک معمولی طاقت نہیں رہے۔ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کی شان و شوکت ملیہ میٹ ہو گئی۔ غزوہ بدر کے بعد تمام مکہ والوں نے یہ منت مانگی، جب تک مسلمانوں سے شکست کا بدلہ نہ لے لیں وہ غسل جنابت نہیں کریں گے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، جس کی وجہ سے اب قریش کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف جنگ کے شعلے بھڑکانے لگے۔ ہندہ نے اپنے گھر میں محفلیں شروع کر دیں، جن میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ مکہ کے لوگ جنگ کے لیے مال جمع کرنے لگے، مردوں اور عورتوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ ارد گرد کے قبائل بھی ان سے آ ملے، ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ قریش کی خواہش تھی کہ مدینہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔ مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے یہودیوں سے دوستی قائم کر لی۔ آخر کار ایک دن ابو سفیان مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھیں، جبکہ 15 عورتیں ایسی بھی تھیں جو دف بجا کر اور اشعار پڑھ کر جوش دلا رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس مکہ میں ہی تھے۔ انہوں نے خط کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جنگی تیاریوں سے آگاہ کیے رکھا۔ بنو غفار سے تعلق رکھنے والا یہ الیچی 3 دن کے اندر مدینہ پہنچ گیا۔ خط ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلایا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت حمزہ اور سعد بن عبادہ نے کہا، اگر ہم مدینے میں رہ کر دشمن کے حملے کا انتظار کرتے رہے تو وہ یہ سمجھیں گے ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے۔ اس طرح دیگر عربی قومیں بھی دلیر ہو کر ہم پر حملہ کریں گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی، جب تک دشمنوں سے 2 ہاتھ نہ کر لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم کو امیر مقرر فرمایا تاکہ وہ مدینہ میں رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دوسری طرف قریش کا لشکر وادی کناتا میں ڈیرے ڈال چکا تھا۔ ابھی اب شہر سے باہر نکلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا کہ آپ نے میری رائے کا احترام نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دراصل یہ منافق اللہ کے رسول سے حسد کرتا تھا۔ آپ کی ہجرت سے پہلے یہ مدینہ کا حاکم تھا۔ مدینہ والے اس کی دستار بندی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کی دستار بندی خاک میں مل گئی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمان کمزور پڑ جائیں، لہذا یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔
اسی لمحے جابر کے والد عبداللہ بن حرام نے تمام منافقوں کو سمجھایا مگر یہ نہ مانے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ مسلمانوں نے جبل رماتہ کی پہاڑی پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی درے پر مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو واضح ہدایت دی، دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دے، اپنے تیروں کے ذریعے انہیں دور رکھنا، اپنی جگہ قائم ہو کر ہماری پشت کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، جنت کی بشارتیں دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نیام سے نکالی اور پوچھا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اسے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ بہت ہی دلیر صحابی تھے، انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی اپنی پیشانی پر باندھ لی۔ میدان جنگ میں جب یہ سرخ پٹی باندھتے تھے تو مسلمان ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔ پھر یہ دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسی چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ یہ دشمن پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس جنگ میں عمرو بن جموع ایک انصاری صحابی تھے، ان کے 3 بیٹے لشکر میں تھے۔ یہ خود ایک پاؤں سے لنگڑے تھے اور عمر بھی 60 سال سے اوپر تھی۔ یہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، مگر بیٹوں نے کہا، آپ بوڑھے اور معذور ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں۔ یہ نہ مانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے یہ بیٹے مجھے اس عظیم کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، بوڑھا ہوں، جبکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ ان کے بیٹوں سے کہا، اپنے باپ کو نہ روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ چنانچہ بیٹے خاموش ہو گئے۔ عمر بن جموع گھر گئے، بیوی کو سلام کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ لڑائی سے پہلے قریش نے مدینہ کے لوگوں کو پیغام بھیجا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم لڑائی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انصار نے اس بات کا سخت جواب دیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صف سے نکل کر للکارنے لگا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس کے مقابلے میں زبیر بن عوام آگے آئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور حضرت اسماء کے خامند تھے۔ انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسی طرح حضرت علی، حضرت حمزہ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے مقابل آنے والے لوگوں کو قتل کیا۔ اسی میدان میں جنگ زور و شور سے جاری تھی، تیروں اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو دجانہ پر عجیب حالت جاری تھی، وہ جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ دوسری طرف حضرت حمزہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے، وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفوں کی صفیں الٹا دیتے۔ بڑے بڑے سورما ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے۔ آخر کار وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا، یہ نیزہ پھینکنے میں مار تھا، اس کا نشانہ کام ایک خطا ہوتا۔ غزوہ بدر میں ہندا کا باب عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اسی بنیاد پر ہندا نے وحشی سے کہا، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ نام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں تھا، اس نے موقع ملتے ہی نیزہ ان کی طرف پھینک دیا۔ نیزہ ان کی ناک میں لگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔
جبل رماتہ کے درے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور فرمایا اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس دستے نے اتنے تیر برسائے کہ کفار مکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ خالد بن ولید جب بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں منہ کی کھانی پڑتی۔ جب کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ان کے حوصلے پست ہوئے، ان کا جھنڈا گر گیا، پھر کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم یہاں کھڑے رہ کر کیا کریں گے؟ وہ اس درے سے نیچے اترنے لگے تو عبیداللہ بن جبیر نے فرمایا، ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن تیر اندازوں نے جبل رماتہ کو چھوڑ دیا اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید 3 بار اس طرف سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ ان کی نظر جب گھاٹی پر پہنچی کہ مسلمان وہاں سے ہٹ چکے ہیں، انہوں نے تیزی سے چکر کاٹا اور سلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی کفار کو روکتے رہے مگر ان کے تیر ختم ہو گئے۔ انہیں شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے اور مال غنیمت لوٹنے والوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان ہوا سے بھاگتا ہو گئے، مسلمان بکھر گئے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید کے ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا، بھاگتے ہوئے کافر میدان جنگ کی طرف مڑے۔ چنانچہ کافروں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان اس طرح بکھرے کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ کے والد اسی حالت میں اپنے ساتھیوں سے شہید ہوئے۔ ادھر کسی نے آواز دی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ اس خبر پر مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ بعد نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا، بعد نے کہا اب کس کا انتظار ہے؟ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو اٹھو، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول نے جان دی تم بھی دو۔ یہ کہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی عالم میں کسی صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ جوش سے پکارا، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تب صحابہ کی جان میں جان آئی۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، میں اس طرف ہوں۔ مسلمانوں سے پہلے کافروں نے آواز سن لی، چنانچہ تمام کافر نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ کے ارد گرد 9 صحابہ تھے، جن میں 7 انصاری اور 2 مہاجر تھے۔ 7 صحابی دشمن کی یلغار کو روکتے روکتے شہید ہو گئے۔ اب آپ کے پاس طلحہ بن عبیداللہ اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ دونوں ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے کافروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی۔ سعد نے اس قدر تیر چلائے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اسی دوران عتبہ بن ابی وقاص جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن قائمہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ کا کاندھا زخمی ہو گیا۔ یہ بدبخت جب واپس لوٹا تو ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کیا اور اسے سینگ مار مار کر ختم کر دیا۔ طلحہ بن عبیداللہ اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روح زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق قریب پہنچے۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے۔ حضرت علی، ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، حاتب سمیت 11 صحابی آن پہنچے۔ 2 کڑیاں اللہ کے رسول کے رخسار میں دھنس گئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ سعد بن ابی وقاص کی کوشش تھی کہ وہ اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کو قتل کرے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول پر حملہ کیا تھا، مگر یہ سعادت حاتب کے حصے میں آئی۔ مصعب بن عمیر کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے کافروں نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔
سب سے پہلے کعب بن معلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، وہ خوشی سے چلا اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ 30 صحابی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابی بن حلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑا، کہنے لگا آج میں رہوں گا یا محمد؟ صحابہ اسے روکنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، میرے نزدیک آنے دو۔ جب نزدیک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا نیزہ اس کی گردن پر مارا، جس کی وجہ سے اسے معمولی خراش آئی، چیختا ہوا واپس بھاگا اور سفر کے دوران چل بسا۔ Mana kamu turun, cuma juga kamu naik. کافر مسلمان شہداء کی بے حرمتی کرتے رہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس کام میں پیش تھی۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبانے کی کوشش کی مگر چبا نہ سکی۔ ابو سفیان نے جاتے وقت 3 بار پوچھا کیا تمہارے درمیان محمد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے جواب نہ دیا جائے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسے جواب نہ دیا جائے۔ اس نے پھر پوچھا کیا تمہارے درمیان عمر بن خطاب ہیں؟ جب جواب نہ ملا تو بولا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زور سے بولے وہ اللہ کے دشمن جن کا تو نام لے رہا ہے وہ ابھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا حبل کا نام بلند ہو، ان کے بت کا نام تھا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور لڑائی برابر کی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ لڑائی برابر نہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں جبکہ تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔ اب ابو سفیان بولا عمر تمہیں اللہ کی قسم کیا محمد نعوذ باللہ قتل ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور ہماری بات سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان چلا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کا حال دیکھا تو رکعت طاری ہو گئی۔ عمر بن ثابت ایک ایسے نوجوان تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شدید زخمی تھے۔ ان سے پوچھا گیا تم نے جنگ میں شرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا قوم کی محبت اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر ابو ہریرہ کہنے لگے خوب قسمت پائی، ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا اور جنت میں چلے گئے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 65 انصاری اور باقی مہاجر تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی، وہ بیوی کو چھوڑ کر جنگ میں آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔